وکلاء بحث کریں گے وہ رپورٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا یہ کس قسم کی اوپن ٹرائل ہے؟ اسلام آباد پہلے ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ جیل میں بھی جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل تصور کی جائے گی. اس کو کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے, صحافی وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں. تو کون صحافی کسی کو بتا سکتا ہے کہ وہ کیا رپورٹ کرے گا اور کیا رپورٹ نہیں کرے گا؟ تو آرڈر انہوں نے ماڈیفائی کر دیا ہے ٹرائل کورٹ کا, اور کہا ہے کہ صحافی حضرات وہاں موجود ہوتے ہیں اڈیالہ میں کورٹ روم میں, وہ رپورٹنگ ہر قسم کی کر سکتے ہیں, ان کی رپورٹنگ پر کوئی دخل نہیں. یہ اہم بات تھی, اور خان صاحب اس بارے میں کافی ان کو یہ تھا کہ یہ رپورٹنگ کے اوپر پابندی کیوں لگی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ٹرائل میں وہ عوام کے سامنے, قوم کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس کمرہ عدالت میں جو جیل میں قائم کیا گیا ہے وہاں ہو کیا رہا ہے. تو اب آپ سب آزاد ہیں, وہاں جو بھی جائے گا وہ اپنی شوابدید کے مطابق رپورٹنگ کرے. جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے, گفتگو جو ہو رہی ہے, ہر چیز بیان کی جا سکتی ہے. سر یہ بتائیے گا, خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پھر ایک دفعہ جو ہے 1 ہفتے کی پابندی لگائی جا رہی ہے عمران خان سے ملاقات پر, کیا کہیں گے آپ؟ مجھے اس بارے میں نہیں, یہ کرتے رہتے ہیں جی, کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ کریں گے بھی تو عدالتیں اس کو اب نہیں مانیں گی. بہت ہو گیا ہے میرا خیال ہے, عدالتوں کا بھی اب پیمانہ لبریز ہے, لیکن ابھی مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی پابندی لگ رہی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ اب گریٹ ٹاک ہوگی ساری جماعتوں کے مابین. اس کے بعد رؤف حسن صاحب کا بیان سامنے آیا جی کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اس کے بعد علی محمد خان صاحب کا بیان یہ آیا جی کہ رؤف حسن کا یہ ذاتی بیان ہے. تو میرا سوال سر یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کس کے بیان کو پارٹی کا بیان سمجھا جائے, پارٹی کی پالیسی سمجھا جائے؟ کوئی بات یہاں حتمی نہیں ہوتی. اس وقت تک عمران خان صاحب کا بالکل یہ فیصلہ ہے کہ وہ پارٹیاں جو 8 فروری کی دھاندلی کی مستفید ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے. اگر بات الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے نہیں ہونی. اگر تو بات کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے تو پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ پارٹیاں جو اس کی مستفید ہیں اور اس طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی کہ مال غنیمت ان کو مل گیا سیٹوں کی صورت میں اس پہ براجمان ہے, تو ان سے ہم کیا بات کریں؟ مسئلے کی بات نہیں کر سکتے. باقی پورا پاکستان اس وقت متفق ہے کہ 8 اور 9 فروری کی رات ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا, الیکشن پر حملہ ہوا, عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا. باقی ہم ہر ایک سے بات کریں گے جو اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور اس موضوع کو سیاسی سطح پہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. سر ڈی جی آئی اسپیار کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, یہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں, اور اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو یہ لے کر آئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو پریس کانفرنس تھی اس پہ بہت کامنٹ ہو چکا ہے. کچھ بات وہ جانتے ہوں گے, کچھ نہیں جانتے ہوں گے. جو واقعات حالات ہیں وہ عوام جانتی ہے, قوم جانتی ہے, ہمارے سامنے ہے. جس طرح گواہان پہ, عدالتوں پہ دباؤ رہا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو بیان کر دیجیے. پورا پاکستان اس دھاندلی کا گواہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا. سر یہ بتائے گا 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس کی قانونی حیثیت اب کیا رہے؟ دیکھیے آج تو کچھ بھی نہیں رہ گئی, آج بالکل وضاحت سے بات سامنے آ گئی, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا زیادہ گفتگو کیونکہ ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن جو بات عدالت میں ہوئی جو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پیسہ تھا برطانیہ میں ملک ریاض کے یا ان کے خاندان کے اکاؤنٹ میں, اس کو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ڈی فریز کیا. اس کے بعد وہ پیسہ ملک ریاض اور ان کے خاندان کی ہدایت پہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا. اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ پیسہ اس اکاؤنٹ میں آ چکا تھا. اس کے بعد کابینہ کے سامنے ایک سمری پیش کی گئی کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے ملک ریاض کی وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ برطانیہ میں, اس ایگریمنٹ کو خفیہ رکھا جائے. یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا تقاضا ہے, لیکن اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ پیسہ پاکستان میں کیسے آیا. وہ پاکستان حکومت کے ہاتھ میں نہیں آیا, وہ کابینہ کی ثوابدید میں کبھی بھی نہیں تھا. وہ پیسہ آ چکا تھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس میں نہ عمران خان کا کوئی رول رہتا ہے, نہ وفاقی کابینہ کا کوئی رول رہتا ہے. تمام بات میں سمجھتا ہوں بالکل اب واضح ہے. جو ریکارڈ ہوئی ہے ایویڈنس, اس میں کوئی اب ابہام نہیں, کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں کابینہ کا کوئی رول نہیں تھا. سر جی بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ یہ جو 3 جماعتیں ہیں جن نے مینڈیٹ چوری کی ہے, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, ان سے آپ کی کوئی بات نہیں ہوگی. حکومت میں یہی 3 جماعتیں ہی ہیں. تو سر پھر آپ کس کے ساتھ بات کر کے عوام کا مسائل سر کس طرح حل ہوں گے؟ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے, کشمیر ایشو آ گیا ہے. یہ معاملات حل نہیں ہونے نا, یہ حکومت کرے. جو حکومت بنی بھی ہے جیسی بھی ہے, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام تب آئے گا جب جھوٹ اور فریب پر کھڑی حکومت کو ختم کیا جائے گا, جب مانا جائے گا کہ یہ حکومت عوام کا اعتبار نہیں رکھتی.
یہ حکومت مشکل فیصلے نہیں کر سکتی، یہ حکومت پاکستان کے عوام کی دوست نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جھوٹ اور فریب پر کھڑی۔ کون مانے سر، کون مانے یہ بات؟ آپ مانو، میں مانوں، ہم سب اس بات پہ آگے بڑھیں تو تبھی یہ بات آگے چلے گی نا۔ اس طرح تو یہ کہنا کہ ایک دھاندلی ہو گئی، مٹی پاؤ آگے چلو، آؤ بیٹھو بات کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ ملک اور قومیں جو ہیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی، فریب اور جھوٹ کی بنیاد پر نہ حکومت پائیدار ہوتی ہے نہ استحکام پائیدار ہوتا ہے، یہ ایک جھوٹ اور فریب کا استحکام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ گفتگو کرنی ہے، ورنہ اس ملک میں فسطائیت کا راج ہوگا آئندہ ہمیشہ کے لیے۔ اگلا الیکشن بھی اگر اسی طرح ہوا تو آپ اور میں کیا کر لیں گے؟ ہمیں بات کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے ہر سطح پہ، تبھی اس ملک میں آزادی کا کوئی امکان باقی ہے، ورنہ ہر الیکشن اسی طرح ہوگا اور ہم ہمیشہ محکوم رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ سر